بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر زاہد چنیوٹ سے میں کچھ عرصہ سے اپنے یوٹیوب ویڈیو چینل پر ہومیوپیتھی سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ میری ویڈیوز عام طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، جن میں کچھ ہومیوپیتھی کے علمی نکات وہ شیئر کرتا ہوں اور ان پر روشنی ڈالتا ہوں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں یہ عوام کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں اور بنا رہا ہوں ایک انتہائی اہم ٹاپک پر، جس کے بارے میں اویئرنیس دینا عوام کو بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں مختصراً اپنا تعارف دوبارہ کرا دیتا ہوں۔ 99 میں نے پنجاب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج فیصل آباد سے BHMS کیا اور اس وقت سے اب تک 20 سال ہوئے اپنے آبائی شہر چنیوٹ میں ہومیوپیتھی کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے ہومیوپیتھی کی کافی ساری علمی خدمت بھی کی ہے۔ میری کتاب انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوٹیلائزنگ دا ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا، یہ انٹرنیشنلی اس کو بہت اپریسیشن ملی ہے، اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر پڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا جرمن ورژن یہ پبلش ہوا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اور یہ سوئٹزرلینڈ کے ہومیوپیتھک کالجز میں باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہومیوپیتھی کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی کی کچھ علمی خدمت بھی ہم کر رہے ہیں۔ ان کتابوں کے لکھنے کے بعد میں نے 2015-16 میں جو اس وقت دنیا کی سب سے جدید ہومیوپیتھی کی اسٹڈی ہے، اس کا آن لائن کورس کیا کیلیفورنیا سے۔ تو آج اس مختصر تعارف کے بعد میں ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خصوصاً عوام کی، مریضوں کی جو دوسرے شعبوں سے جن کو آرام نہیں آتا اور وہ ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے کچھ مریضوں کے منہ سے یہ بات سنی کہ انہوں نے ان کے عزیز و اقارب نے ان کو ڈرایا کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن نہ لیں، ہومیوپیتھی میں تو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب میں نے سنی تو میں نے اس کو اگنور کر دیا اس بات کو۔ پھر یہ بات کئی دفعہ سننے میں آئی، بہت سے مریضوں نے کہا کہ ہمیں لوگ منع کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، آپ ہومیوپیتھی نہ لیں، آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے، آپ کا لیور خراب ہو جائے گا، آپ لا علاج ہو جائیں گے، آپ کا جسم پھول جائے گا، سوج جائے گا، ہومیوپیتھی میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہومیوپیتھی کے قریب نہ جائیں۔ تو مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ ہومیوپیتھی میں تو کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہومیوپیتھی کے اس طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے دوسری ڈرگز کے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی سٹل سی میڈیسنز ہوتی ہیں، بہت ہی سافٹ سی، اور ان کے اس طرح کے بھیانک قسم کے یا ڈینجرس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہومیوپیتھی میں اسٹیرائڈ کا ایشو کیا چل رہا ہے؟ تو رفتہ رفتہ پتہ یہ چلا کہ مارکیٹ میں کچھ ایسی میڈیسنز موجود ہیں ہومیوپیتھک سٹورز پر، جن کے اوپر باقاعدہ ہومیوپیتھک میڈیسن لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں واقعی اسٹیرائڈ موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ ہمارے اپنے شعبے کی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو کیپسولز میں پیس کر اسٹیرائڈز اور ایلوپیتھک میڈیسن مریضوں کو استعمال دیتے ہیں۔ انہوں نے ہومیوپیتھی کو پراپر پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اسٹڈی نہیں ہوتی ہے ان کی ہومیوپیتھی کی ڈیٹیل کی، تو وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور شارٹ کٹ میں پھر جتنا جلدی اور جتنا تیزی سے اسٹیرائڈ سے آرام آتا ہے اتنا دنیا کی کسی دوائی سے نہیں آتا۔ تو پھر جب ان کے پاس تیزی سے لوگوں کو آرام آتا ہے تو پھر ان کا چرچہ بھی بہت ہوتا ہے، لوگ بڑے ان کے پاس جاتے بھی ہیں فوراً آرام کے لیے، تیزی کے ساتھ جلدی دوائی لی اور فوراً آرام آ گیا۔ تو میں اس بات کی طرف، اس اہم ٹاپک کی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں ایک ذمہ دار ہومیوپیتھ ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں قطعاً کسی قسم کا کوئی کیپسول نہیں ہوتا، اور کیپسول میں بھر کر اگر کسی آپ کو ہومیوپیتھک سٹور سے میڈیسن دی جا رہی ہے، چاہے اس کے اوپر پرنٹ ہے، یہ ابھی میں مارکیٹ میں گیا ہوا تھا اور وہاں سے میں کچھ 2 سیمپل لے کر آیا بھی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ باقاعدہ اس طرح کی ڈبیاں ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ہومیوپیتھک میڈیسن پرنٹ ہے، لیکن ان کو اندر آپ ان کے اندر کیپسول ہیں، اور ان کیپسولز کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے یہ دکھاؤں کہ آپ اگر دیکھیں تو ان کے اندر یہ اس طرح کا صفوف موجود ہے، جس صفوف کے اندر واضح طور پر آپ کو پیسی ہوئی گولیوں کے ذرات نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی پیسی ہوئی گولیاں یہ قطعاً ہومیوپیتھی سے بلانگ نہیں کرتی ہیں، ان کا ہومیوپیتھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہومیوپیتھی کے نام پر دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ چاہے اس کے اوپر ہومیوپیتھک میڈیسن پرنٹ ہوا ہو، اس کے اوپر چھپا ہوا ہو کہ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، لیکن کیپسول کے اندر ہومیوپیتھک میڈیسن نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی پریکٹیشنر اپنے پاس سے سادہ لفافے میں آپ کو بھر کے دے رہا ہے کیپسول، اس نے خود بھرے ہوئے ہیں، یا اس کے اوپر کسی کمپنی کا لیبل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی نام ہے، اس کے اوپر چاہے پرنٹڈ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن، لیکن کیپسول کے اندر آپ یاد رکھیں ہومیوپیتھک میڈیسن نہیں ہوتی ہے۔ جب کیپسول آ جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز چھپی ہوئی ہے، جس کو چھپا کر دھوکے سے اور فراڈ سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن عام طور پر باریک گلوبیولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گول سفید، یا پھر ٹیبلٹس کے اوپر ہومیوپیتھی کے قطرے ڈال کر ہومیوپیتھک میڈیسن کے دیے جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جو سب سے لیٹسٹ فارم ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ڈسپینس کرنے کی، وہ ڈسٹل واٹر میں اس کی میڈیسن ڈیزالو کر کے چند ٹیبلٹس ڈیزالو کر کے دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے کیپسول اور ان کے اندر اس کی اگر یہ ڈبیا آپ دیکھیں تو اس ڈبیا کے اندر اس کو کھولنے سے اس کے اندر ہی ایک گندی قسم کی سمیل آتی ہے، جس طرح کی کوئی ایلوپیتھک میڈیسن کی سمیل ہوتی ہے، اس طرح کی اس کے اندر سمیل آتی ہے۔ تو اس طرح کی سمیل والی اور کیپسولوں کے اندر بند کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن نہیں ہوتی ہے۔ تو حکومت تو اپنی طرف سے بڑی کوششیں کر رہی ہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بھی بنایا گیا، اور بھی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں ہونے کے باوجود نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کالجز چلا رہے ہیں، اب ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کلینک پر جا کر اس کی تلاشی لیں اور دیکھیں کہ کون جینون ہومیوپیتھی کر رہا ہے اور کون ہومیوپیتھی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ تو یہ نالج آپ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے، یہ انفارمیشن، کہ جب تک عوام کے اندر اویئرنیس نہیں آتی اور عوام کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس طرح کی میڈیسن لینی ہے یا اصل میں ہومیوپیتھی کیا ہے، اور جس کو ہم ہومیوپیتھی سمجھ کر لے رہے ہیں کیا یہ ہومیوپیتھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح کے کیپسول ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، اور یہ عام طور پر دمہ وغیرہ کے لیے دیے جاتے ہیں، اور ان سے فوراً ریلیف آتا ہے۔ ان کو بھی اگر آپ کھول کر چیک کریں تو ان کیپسول کے اندر، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب کیپسول کے اندر آپ کو ہومیوپیتھی کے نام پر کوئی میڈیسن دی جائے تو اول تو وہ لیں ہی نہیں، اور اگر آپ لیتے ہیں تو اس کو کھول کر چیک کریں، اس کو چکھیں، اگر اس کے اندر کوئی کڑوا کسیلا کوئی ایلوپیتھک میڈیسن کا ذائقہ آتا ہے تو اس کا ایک کیپسول بھی نہ کھائیں، کیونکہ ہومیوپیتھی کے اندر اول تو کسی ایک پرابلم کی کوئی ایک میڈیسن نہیں ہوتی۔ اب یہ ہومیوپیتھی کے نام پر جو کیپسول مارکیٹ میں بک رہے ہیں اور ان کے اوپر ہومیوپیتھک لکھا ہوا بھی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہومیوپیتھی میں تو جوڑوں کے دردوں کی کم از کم کوئی 150-200 میڈیسن ہے،
جس میں اس کی پوری تفصیل آتی ہے کہ کس ٹائپ کے تکلیف ہو، کس ٹائپ کا درد ہو، اس کی ایگراویشن امیلیوریشن کس طرح کی ہو، وہ چلنے سے، سردی سے، گرمی سے کس طرح اس میں افاقہ ہوتا ہے، کس طرح اضافہ ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پلس اس کے ساتھ مریض کا مزاج کیسا ہے، سرد ہے، گرم ہے، اس کی باقی ساری طبیعت کیسی ہے، اس کی ذہنی کیفیات کیسی ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہومیوپیتھی کی میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہومیوپیتھی کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ہوتی جو بیماری کے نام کے اوپر وہ تجویز ہو جائے اور وہ اس سے آپ کو فوراً ریلیف آنا شروع ہو جائے، اور جب آپ وہ میڈیسن چھوڑیں تو فوراً آپ کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، یہ ہومیوپیتھی کے نام پر ایک بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور اس سے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بہت سارے لوگ خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی کوئی ڈینجرس میڈیسن ہومیوپیتھی کے نام پر لیں گے تو اس سے اگر کوئی آپ کو نقصان ہوگا تو اس میں ہومیوپیتھی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا فراڈ اور اس طرح کا دھوکہ یہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہیں، یہ صرف ہومیوپیتھی میں نہیں ہے، یا ہومیوپیتھی میں اس طرح نہیں ہو رہا، دوسری فیلڈز میں بھی، بلکہ ہر شعبے میں اوورآل ہمارے اخلاقیات ہی اتنے کمزور ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہی آپ کو اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جو نان جینون ہوتے ہیں، اور شارٹ کٹ کے ذریعے غلط طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بات ساری زندگی کے لیے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہومیوپیتھی میں کیپسول نہیں ہے، کیپسول کے اندر بھر کر اگر کوئی دوا دی جا رہی ہے تو اس کے اندر کچھ دال میں ضرور کالا کالا ہے، اور اگر اس طرح کا کیپسول آپ خود استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب یا دوست استعمال کر رہے ہیں تو ان کو منع کیجیے، کیونکہ ان کے اندر سٹیرائڈ ہیں، اور سٹیرائڈ جب سال ہا سال ایک بندہ کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی میڈیسن کارگر نہیں ہوتی، وہ پھر مریض لا علاج ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ سمجھداری سے کام لیں، اور اگر ہومیوپیتھک میڈیسن لینی ہے تو پھر اپنے شہر میں اچھے سے اچھا کوئی ہومیوپیتھ تلاش کریں جو پیور ہومیوپیتھک طریقے کے مطابق کیس ٹیکنگ کرتا ہو، ہومیوپیتھک طریقہ کے مطابق میڈیسن دیتا ہو، ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق جو علاج معالجہ کرتا ہو۔ اور اگر آپ نے یہ ایلوپیتھک میڈیسن یا اس طرح کے سٹیرائڈ کھانے ہی ہیں تو پھر جس طرح یہ لوگ ڈبیاں اندھا دھند مریضوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اس طرح مت کھائیں، کسی متعلقہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی کھائیں جس کو اس کی ڈوز کا پتہ ہو کہ اس کتنی عمر کے پیشنٹ کو، کتنی طاقت والے پیشنٹ کو کتنی میڈیسن کی ڈوز دینی ہوتی ہے، اس کو ریپیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، اگر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں تو وہ کتنی دیر بعد آ سکتے ہیں، اگر آنے شروع ہو جائیں تو پھر اس میڈیسن کو روکنا کیسے ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ جو یہ ڈاکٹر جو یہ ساری باتیں جانتا ہو اس کی نگرانی میں اگر ایسی مجبوراً کوئی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے تو کریں۔ تو اس طرح سٹوروں سے خرید کر اس طرح کے کیپسول یہ مت کھائیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، اور اس کا ہومیوپیتھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔